معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی تقریبی باسعید تقسیم انعامات کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ دن سال بعد آتا ہے اور جس طرح یہ دن طلبہ اور ان کے والدین کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی اس دن کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ اساتذہ سال بھر میں جس فصل کو سینس کر پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور زمانے کی اونچ نیچ سے آگاہ کر کے انہیں زمانے کی سرد و گرم سے بچاتے ہیں، اس دن وہ فصل اپنے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی فصل کو ہرا بھرا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ حاضرین من اب میں اپنی ساتھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہو جائے۔ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود کے شر سے۔ I seek the refuge with Allah from the accursed شیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ Start with the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful۔ والضحیٰ، قسم ہے صبح کی روشنی پر۔ By the morning brightness۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات پر جب وہ چاہے۔ And by the night when it falls۔ ما ودعك ربك وما قلى، نہیں توڑا ہے تمہارے رب نے تمہیں اور نہ تمہیں بغیر کیا۔ Your Lord has not forgotten you, nor is displeased with you۔ وللآخرة خير لك من الأولى، اور آخرت تمہارے لیے بہتر ہے دنیا سے۔ And the hereafter is better for you than the present life۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى، اور آپ کا رب آپ کو اتنا پاک بنائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ And your Lord will give you so much that you will be pleased۔ ألم يجدك يتيما فآوى، کیا نہیں پایا تھا آپ کو آپ کے رب نے یتیم اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ Did he not find you an orphan and give you shelter؟ ووجدك ضالا فهدى، اور پایا تھا آپ کے رب نے آپ کو بے راہ پس اس نے تمہیں راہ دکھائی۔ And he found you lost and gave you and guided you۔ ووجدك عائلا فأغنى، اور پایا تھا آپ کے رب نے آپ کو فقیر پس اس نے تمہیں عان کیا۔ And he found you poor and needed you۔ فأما اليتيم فلا تقهر، اور جو یتیم ہے اس کو مت ڈانٹو۔ Therefore as for the orphan do not oppress۔ وأما السائل فلا تنهر، اور جو سائل ہے اس کو سمجھ۔ Therefore as for the beggar do not scold۔ وأما بنعمة ربك فحدث، اور اپنے رب کے نعمتوں کو بیان کرو۔ And as for the power of your Lord proclaim۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے سچ کہا۔ اللہ نشان سے تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیرے عظمت کو سلام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بھی شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بھی شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیرے عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ Our respectable guests, teacher and parents، میں آپ صاحبان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ قومی ترانے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے پلیز۔
دوسرے کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کی جوانوں کی خود ہی صورت پولاد. معزز سامعین، میں کلاس نرسری کی ننھے بچے محمد سعد کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ سے اپنے حالات کا اظہار کرے. پلیز put your hands together for محمد سعد of class nursery. السلام علیکم. Good morning, teacher. My name is Saad. My father's name is Abdurrahman. My school name is Jai Home International Model School and College. I love my teacher. I love my parents. I love my country. I love my school, Jai Home International Model School and College. I love all of you. Thanks. Topic: knowledge is power. The power that can transform all your spheres of life and activity is what we call knowledge. If you gain knowledge, we have the power that stays throughout your life. Respected sir, the word knowledge is power was given by Sir Francis Bacon. In all our good and bad times, knowledge is a right competent to understand the difference between them. Dear fellows, if you want to be a real winner in your life, we need to get an access amount of knowledge. The difference between a human and animals is the power of knowledge. We can control nature and enjoy benefits with the help of knowledge, but we must use knowledge efficiently. Thanks for hearing. Splendid performance. اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Abdul Basit of class 6 to deliver his speech on importance of education. Abdul Basit of class 6, please come to the stage. سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم. صدر محترم و عزیز حاضرین محفل، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم کی اہمیت. تعلیم کی اہمیت پر جتنا زور دیا جائے اتنا کم ہے. اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 500 مقامات پر کیا گیا ہے. علم کی فرضیت کا براہ راست بیان بے شمار احادیث میں بھی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے. بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. قرآن مجید سے حصول علم خواتین کے لیے بھی اسی طرح ہے جیسے مردوں کے لیے ہے. اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. دنیا میں وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہے وہ تقریباً 100% شرع خواندگی کے حامل ہے. علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے وہ آدمی ہی نہیں. اس تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتی ہے. جناب علی، تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے. دنیا کی ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، لیکن تعلیم ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے. زندگی
فرض ہے. اصول علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیچھے ہے عہدے کے تعلیم مسلوات. ممی نے کاٹا، دادی نے پکایا، ہم سب نے کھایا، بڑا مزہ آیا. شاہین ہے پرواز کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. معزز سامعین، آپ سب کی بھرپور تعلیم میں کلاس نرسری کی ہورین فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. پلیز ہورین فاطمہ کم ٹو the stage. My name is Huren Fatma. My father's name is Sariman. My school name is Jayom International School and College. I am 2 of class nursery. I am Muslim. I am Pakistani. I love you, my country, very much. Thanks. نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر، نظر اگر بری ڈالی تم نے میرے عرض وطن، میرا وعدہ ہے دشمن تیرا ہستی مٹا دیں گے. حاضرین محفل، اب میں کلاس نرسری کی ننھی پیاری امی خانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئے اور نظم پیش کرے. پلیز امی خانی کم ٹو the stage. اٹھو بیٹا، آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو، منہ کھولو. اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے. سورج نکلا، تارے بھاگے، دنیا والے سارے جگ. تم بھی اٹھو بھائی جا، اچھے وقت کا لطف ہوتا. ٹیچر اینڈ ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم. Today's topic on my speech is a doctor. I am a doctor. I work in a hospital. I treat sick people. I give medicine and addition. I wear a white coat. I take care of my patients. I give health advice to people. We should always speak to doctor. Thank you. Guys, یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا. میں رہوں یا نہ رہوں مگر میری ماں کا خیال رکھنا. میری خوشیاں بھی لے لو، میری شان سے بھی لے لو. میری خوشیاں بھی لے لو، میری شان سے بھی لے لو، مگر میری ماں کی گرد سرا خوشیوں کا جھال رکھنا. آمین. جناب صدر، والدین کی عظمت کو سلام. معزز سامعین، بے شک ماں باپ کی عظمت کسی تعریف کا محتاج نہیں. معزز سامعین کرام، ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس کی حسنین کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور تقریر سے اپنے حالات کا اظہار کرے. پلیز حسنین کم ٹو the stage. رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے،
وہ محروم تھے تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے، کڑا رہتا ہوں جو شاہ میں سرکتا اٹھا کر میں میرے باپ نے آج مجھ کو اس قابل بنایا ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ آج مجھے عظیم الشان تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے والدین کی عظمت۔ اس کا عنوان ہے والدین کی عظمت۔ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ان کی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے، ماں کڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کڑا رہنا سکھاتا ہے، ماں چلنا سکھاتی ہے تو باپ دولنا سکھاتا ہے، ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ، ماں اگر بہت ہی شفیق ہوتی ہے تو باپ بہت ہی مہربان ہوتا ہے، ماں اگر جنت ہے تو باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فکند رہتی ہے۔ جناب صدر، دنیا میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں والدین کی بےلوث محبت شامل نہ ہوتی ہو۔ والدین اللہ تعالیٰ کی انمول اور قیمتی تحفہ ہے، ہمیں اپنی والدین کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی ماں باپ کے لیے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالا جائے جو ان کے لیے تکلیف اور رنج کا باعث بنے۔ والدین کی موجودگی احساس سے باہر ہوتی ہے اور ان کی خدمت سے ہی سب کی کشتی پار ہوتی ہے اور ان کی رضا سے ہی سب کی قسمت پائیدار ہوتی ہے۔ تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چلایا ہوتا، تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کے نہ چلایا ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتا نہ میرا سایہ ہوتا۔ جناب صدر، ماں ایک بے لوث جذبہ محبت کا پیکر تو باپ خلوص و دلجوئی کا حسین شاہکار ہوتا ہے۔ یہ دونوں وہ حصے ہیں کہ جن کے بغیر نہ ہی ہماری کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی شناخت۔ والدین اولاد کی محبتوں کا گہوارہ ہے، دنیا میں بہترین سہارا ہے۔ جناب صدر، والدین اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور اپنی ذات سے زیادہ ہمارے لیے مشقت کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر اولاد کا پیٹ پالتے ہیں، ہماری خوشی کے خاطر اپنا چین قربان کر دیتے ہیں۔ والدین کے احسانات اولاد پر اس قدر ہوتی ہے کہ والدین شب و روز ان کی خدمت کر کے بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ والدین بچوں کی ڈال ہوتی ہے، ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں، ماں باپ سے نعمت کوئی دنیا میں نہیں ہے، حاصل ہو یہ نعمت جہاں خلد بری ہے۔ جناب صدر، تمام دنیاوی رشتوں میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ اللہ اور رسول کے اطاعت کے بعد والدین کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم والدین کے حقوق کی دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت احترام اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو، درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ پاک نے ماں باپ جن کو بنایا ہوا سنا۔ شیرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، شیرک سے بھی قریب ہے تو میرے کبریا، تیرے لیے زماں و مکہ کی خط نہیں، تشبیہ کسی سے دور تیرے حسن و جمال کو، تشبیہ کسی سے دور تیرے حسن و جمال کو، حقیقت کے پیرامن میں تیرے خد و خال نہیں۔ معزز سامعین، ایک بہترین پرفارمنس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس 5 کے بچوں کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور ٹیبلو پیش کرے۔ پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار اسٹوڈنٹس آف کلاس 5۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، معزز مہمان خصوصی، معزز سامعین اور میرے کے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. جناب صدر، میرا آج کا عنوان ہے مسئلہ فلسطین اور قائد اعظم. جناب صدر، فلسطین کی المناک داستان کو 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں. 1917 میں انگریزوں نے بالفور انڈیا جاری کیا. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 کے دوران عرب کی ممالک کی اکثریت سلطنت عثمانیہ کی تابع کی تھی. انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ عظیم کے بعد ہر ملک آزادانہ اور خود مختار ہو جائے گے. انگریزوں نے باقی وعدے تو پورے کر دیے، لیکن فلسطین کے متعلق کہا کہ ہم یہاں ایک یہود ریاست قائم کریں گے. یہ ایک المناک بیان تھا جس سے مسلمانوں میں ہیجان پیدا ہوا. 1935 میں اسرائیل کمیشن بنا جس نے تجویز دی کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسرائیل اور ایک عرب کو دیا جائے. جناب صدر، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 15 اکتوبر 1933 کو لکھنؤ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس مسئلے کا تفصیلی ذکر کیا تھا اور برطانوی حکمرانوں کو تنبیہ کی تھی کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کرے. حکومت برطانیہ کی عام پالیسی ہے، اس نے شروع سے لے کر آخر تک عربوں کو دھوکہ دیا ہے. جناب صدر، عربوں کو جھوٹے وعدے دے کر ان کو استعمال کرنے کے بعد برطانیہ نے اپنے آپ کو ان پر مسلط کر دیا اور یہود کے لیے قوم وطن کے بنانے کی پالیسی کے بعد برطانیہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اور اب رائل کمیشن کے سفارشات نے اس المناک داستان کا آخری باب لکھ کر دیا ہے. جناب صدر، اگر اس کو نافذ کر دیا تو عربوں کے اندر ان کے تمام تمناؤں آرزو کا خون کھو جائے گا. جناب صدر، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عربوں کے اندر نہایت شدید احساس پیدا ہو چکا ہے اور حکومت برطانیہ جلا کر اور جوش میں آ کر اغیار فلسطین کے خلاف نہایت سخت تشدد کے استعمال پر اتر آئی ہے. مسلمانان ہندوستان عربوں کی موزانہ جنگ میں ان کی ہر ممکن امداد کریں گی. جناب صدر، میں آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے کوئی پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ جس جنگ میں وہ جس آدم کو اہمیت اور حوصلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ انجام کار کامیاب ہو کر رہے گے انشاءاللہ. جناب صدر، میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اسرائیل کو فلسطینی بچوں پر مظالم بند کرانے اپنا بھرپور کردار ادا کرے، ورنہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی آگ میں لپٹ جائے گی اور اس کی ذمہ داری عالمی برادری اقوام متحدہ پر ہوگی. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں: جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چڑھا ہے، جکڑا ہے میرا کچھ چلو اس کو چڑھا ہے، زنجیر کو توڑ دے اسے آزاد کروائے، مغرب کے غلاموں کے اسیروں سے نہ ڈر تم، اب توڑ دو کاسا ہے فقیروں نہ ڈر تم. السلام. بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہے، گھر جو خدا کو پسند آئے وہاں ہوتی ہے. ضروری نہیں آج مجھے جس محترم والدین، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میں بیٹی ہوں. میں اگر عورت ہوں تو گھر کی میں عورت ہوں، میں اگر بیٹی ہوں تو گھر کی رحمت ہوں، بہن ہوں تو بھائیوں کا فخر ہوں، بیوی ہوں تو گھر کی ملکہ ہوں، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہوں تو جنت میرے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے. کہیں مجھے غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، کہیں تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور جب میں اپنے قلم سے ظلم کا سر نیچا کرنا چاہوں تو معاشرے میں مجھ پر جھوٹی تہمت لگا کر رسوا کیا جاتا ہے، اور جب میں اپنی حق کے لیے زبان کھولوں تو میری زبان کھینچ لی جاتی ہے. ایسے میں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں رحمت ہوں، میں ملکہ ہوں، جنت میرے قدموں تلے مل جائے گا، اور جب جنت میرے قدموں تلے رکھ دی گئی ہے تو تم اس جنت کا احترام نہیں کر پائے. تمہارے اس رب نے اس معاشرے میں مجھے بلند درجہ دیا، مگر اے ابن آدم تم کیوں بھول گئے کہ میں بھی بنت ہوا ہوں، میں بن باپ بن بھائی بیٹی جب اپنا گھر چلانے اپنی ماں کا کندھا بٹھانے گھر سے باہر نکلتی ہوں تو نہ جانے مجھے کتنی گندی ہوس بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں سوال کرتی ہوں، کیا میں رحمت ہوں؟ اپنی ہوس بھری نظروں کو سنبھال کے رکھ اے ابن آدم، اپنی ہوس بھری نظروں کو سنبھال کے رکھ اے ابن آدم. گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی. زمانہ جاہلیت میں عورت کے حقوق کو اس قدر پامال
وراثت میں آتی. بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا, بلکہ عورت کے جائز باتوں کو ماننا بھی مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو واضح کیا کہ اے لوگوں, عورت اگر بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے, بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے. گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کے دروازے کھلنے کی بشارت دی گئی ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتی ہوں. ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہو, ضروری نہیں روشنی چراغوں سے ہو, گھر میں بیٹیاں بھی اجالا کرتی ہے. شکریہ. والسلام. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Azan of Class 5 to deliver his speech on education. Good morning to my respected teacher and dear my fellow. Assalamu alaikum. We are the topic of my speech education. Education is the tool that helps us to understand life. It is the tool that keeps us happy. Education can change our life completely. A child, education begins at home. Education is fundamental right of every person. Education is human right. And educated society, unlike educated person, can take a nation to progress. And short, education is the key to success in life. Thank you. Assalamualaikum. میرا نام محمد مسلیل ہے, میں کلاس 5 کا طالب علم ہوں. میں پاکستانی ہوں, مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. میں ڈاکٹر بنوں گا, میں اپنی ملک کا نام روشن کروں گا. آئیے ہم اپنی ملک کو مضبوط بنائے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے. وہ فیصلے گئی جیسے دیش زوال لو, پاکستان پہ زندہ باد. السلام. قوله کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Saddam. My father name is Tahir. My school name is Jayhom International Model School and College. I read in class nursery. I want to become his army doctor. Thanks. ماشاءاللہ. ہماری درسگاہ میں ہی جو استاد ہوتے, ہماری درسگاہ میں ہی جو استاد ہوتے, حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے. معزز سامعین اور قابل قدر مہمان گرامی, استاد محترم پر ٹیبلو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کلاس 4 کے بچوں کو کہ وہ آئے اور ٹیبلو پیش کرے. پلیز پٹ یور ہینڈز ٹوگیدر فار اسٹوڈنٹس آف کلاس 4. اپنا قیمتی وقت دے دیا. میں سارے اسٹوڈنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ سر تبسم کے لیے ایک بار پھر کلیپنگ کریے. محترم والدین اور مہمان گرامی, پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.
بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. جن کو جستجو کی عادت ہے وہ کبھی رکتے نہیں, جن کو جستجو کی عادت ہے وہ کبھی رکتے نہیں, آندھیوں میں بھی چراغ ان کی بجھتی نہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان طلبہ طلبات کو انعامات سے نوازیں جنہوں نے اپنی محنت سے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے. اب میں سر عرفان صاحب اور سر لیاقت کی تبسم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور بچوں کو انعامات دے.